اس سے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے تمام انسان مر جائیں گے، اور کیسے اس کے مسلسل 6 ماہ تک پھونکنے کی وجہ سے آسمان اور تارے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں کی بھی موت ہوگی، مگر 8 چیزیں تب بھی سلامت رہیں گی۔ وہ چیزیں کیا ہوں گی اور کب میدان حشر کا نظام شروع ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کہتے ہیں کہ 8 چیزیں فنا نہ ہوں گی، وہ یہ ہیں: عرش، کرسی، لوح، قلم، بہشت، سور، دوزخ اور ارواح۔ لیکن ارواح کو بھی بے خودی یا بے ہوشی لاحق ہوگی، اور بعض علماء کے مطابق یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بتاؤ کس کے لیے یہ سلطنت اور بادشاہت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ خدائے یکتا و قہار کے لیے۔ بس ایک وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد جس کی مقدار کوئی نہیں جانتا دوبارہ سے تمام چیزوں کی پیدائش ہوگی۔ زمین، آسمان سب کے سب دوبارہ سے پیدا ہوں گے، مگر زمین پر پہاڑوں اور عمارتوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، جس کے بعد لوگوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی پیدا ہوگی، جس کے بعد تمام ہڈیاں اور پھر گوشت پوست اس پر لگے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک تمام ارواح کو سور اسرافیل میں بھیجیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، اور تمام لوگوں کی ارواح ان کے جسموں میں ایسے جائے گی جیسے گھونسلے میں پرندہ جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ سور اسرافیل میں انسانوں کی ارواح کی تعداد کے برابر سوراخیں موجود ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، جس پر زمین پھٹ جائے گی، اور لوگ زندہ ہو کر سور کی آواز کی جانب بڑھیں گے۔ دوستو یہ سور بیت المقدس کے مقام پر پھونکا جائے گا، جس پر لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے، یعنی ننگے بدن، بے ختنہ و بے ریش ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، جس کے بعد تمام انبیاء، صدیقین اور شہداء اٹھیں گے، اور سب سے آخر میں کفار اور منافقین اٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس، اور دوسرے انبیاء کی امتیں ان کے پاس موجود ہوں گی۔ دوستو خوف اور ہیبت کی وجہ سے تمام لوگوں کی آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی۔ حشر کے میدان میں سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگ کہیں گے گویا 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور آسمان کی طرف سے چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ اس وقت لوگ گرمی کی شدت سے سخت تنگ ہوں گے اور بھوک کی وجہ سے خاک پھانکیں گے، جبکہ پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دوسرے پیغمبروں کو بھی حوض کوثر عطا کیے جائیں گے، مگر وہ لطافت اور وسعت میں حوض کوثر سے کم ہوں گے۔ گرمی کے علاوہ اور بھی بہت سی تکالیف ہوں گی، اور یہ عرصہ 1000 سال تک رہے گا۔ اس تکلیف سے تنگ آ کر لوگ کہیں گے کہ آگے جو بھی فیصلہ ہو سو ہو، مگر یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، مگر آدم علیہ السلام عذر پیش کریں گے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء بھی عذر پیش کریں گے۔ وہ عذر کیا ہوگا، اور آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے، اور سفارش کرنے کے بعد کیا ہوگا، اور کیسے حساب کتاب شروع ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ویڈیو کے اگلے حصے تک۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے والا حصہ نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔